ہاں تو سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا دینی بھائی افو خان یو پی الہ آباد سے۔ سامعین، آج ہم پھر سے آئے ہیں۔ آج جو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی لکھی ہوئی بہشتی زیور ہے، اس کے جو آپریشن ہے، علمی رد ہے، اس کے پارٹ نمبر 8 میں۔ تو یہ پارٹ 8 ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے، کون سے مسئلے پر آج انشاءاللہ ہم لوگ بات کریں گے۔ تو یہ ہے بہشتی زیور اور اس کا صفحہ نمبر ہے 721، اور جو مسئلہ نمبر اس کا ہے وہ ہے 4۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے بہشتی زیور، صفحہ نمبر 721۔ جو حصہ ہے وہ ہے 11واں حصہ، اور جو چیپٹر ہے، باب ہے، باب کا نام ہے کہ جن شکلوں میں غسل فرض نہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس میں جو مسئلے مسائل ہیں، ان میں جو چوتھا مسئلہ ہے جو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بیان کیا ہے وہ ہے، اگر کوئی مرد اپنے خاص حصے کا انگ حشفے کے سر کے مقدار سے کم داخل کرے تب بھی غسل فرض نہ ہوگا۔ اللہ اکبر! یہ کون سا غسل ہے حنفی دیوبندیوں کا جو ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لیتا؟ مطلب کچھ بھی کر لو، صحبت کر لو، جیسے کہ میں اپنے پہلے کی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ منی باہر اگر آ جاتی ہے تو غسل واجب نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، کوئی عورت کسی کمسن عورت کے ساتھ اگر وہ صحبت کر لے، ٹھیک ہے، جمع کر لے، تو بھی غسل فرض نہیں ہوتا۔ تیسرا مسئلہ بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں، جس میں بھائی اگر کوئی مرد اپنے اگلے جو حصہ ہے، خاص حصہ، اس میں کپڑے کو لپیٹ کے جمع کرے تو بھی غسل فرض نہیں ہوتا۔ اب یہ چوتھا مسئلہ ہے، اس نے تو حد ہی کر دی کہ اگر کوئی مرد اپنے خاص حصے کا انگ جو حشفے کے سر کے مقدار سے کم داخل کرے تب بھی غسل فرض نہ ہوگا۔ تو یہ کون سا غسل ہے بھائی جو ٹوٹنے کا نام بھی نہیں لے رہا؟ امبوجا سیمنٹ کا بنا ہوا غسل ہے کیا؟ جب اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ جب ختنہ سے ختنہ، شرمگاہ سے شرمگاہ اگر وہ ٹکرا جائے، چھو جائے، مل جائے بنا کسی کپڑے کے آڑ کے تو غسل واجب ہو جائے گا، چاہے منی خارج ہو چاہے نہ ہو۔ تو یہ صاف میرے بھائی حدیث ہے، اور اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے، فرمان ہے، اس کے خلاف مسئلہ، اس میں بھی تعویل کہ نہیں، اگر جو خاص حصہ ہے وہ اندر جائے، لیکن اندر اگر اتنے مقدار میں سے کم داخل ہو تو غسل فرض نہ ہوگا، پورا اندر ہو تو غسل فرض ہوگا۔ ایسا کون سا اصول ہے بھائی؟ یہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ آدھا اندر اگر ڈالیں گے تو غسل واجب بھائی وہ نہیں ہوگا، پورا اندر ڈالیں گے تو غسل واجب ہو جائے گا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ بھائی سیدھی سی بات ہے کہ شرمگاہ سے شرمگاہ اگر ٹکرا گئی، ختنہ سے ختنہ اگر مل گئی عورت اور آدمی کی بنا کپڑے کے آڑ کی، تو منی خارج ہو چاہے نہ ہو، چاہے خاص حصہ ہو چاہے مقدار اس کی تھوڑی سی کیوں نہ ہو، اگر تھوڑا سا بھی اگر ایک کی شرمگاہ دوسرے کی شرمگاہ کے اندر اگر جاتی ہے، اندر جانے کو تو چھوڑیے، اگر چھو بھی جاتی ہے عورت کی اگلی اور پچھلی شرمگاہ سے، اگر آدمی کی جو اگلی شرمگاہ ہے اگر وہ چھو بھی جائے بنا کپڑے کے آڑ کے، چاہے وہ اندر داخل ہو چاہے نہ ہو، تو بھی غسل اس کے اوپر فرض ہو جائے گا۔ بنا غسل کے نہ تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ وہ پاک ہو سکتا ہے، تو غسل اس کو کرنا پڑے گا، یہ واجب ہے۔ تو سامعین، یہ سب جو مسئلے مسائل ہیں یہ مجبوری میں مجھے بتانا پڑ رہا ہے، کیونکہ اگر یہ جو مسئلے مسائل ہیں اگر میں نے اس کو عوام کے بیچ میں نہ بتایا تو اللہ نہ کرے میرا کوئی دینی بھائی، میرا کوئی دیوبندی بھائی، میری کوئی دیوبندی بہن اگر اس مسئلے کو صحیح سمجھ لے گی اور اس مسئلے پہ اگر وہ عمل کر لے گی تو ہو سکتا ہے کہ جو یہ بہشتی زیور ہے اس کے لیے بن جائے جہنمی زیور۔ ٹھیک ہے، تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو معاف کرے، آپ سے چوک ہو گئی ہے، لیکن اب الحمدللہ ہمارے پر دلیل آ گئی ہے اللہ کے نبی کی حدیث کی، تو ہم حدیث پہ عمل کریں گے، نہ کہ بہشتی زیور کے اس مسئلے پہ جو بالکل اللہ کے نبی کی حدیث کے خلاف ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جو حق بات ہے اس کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔